ساتھ بالکل ظاہر اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں. دفاعی ذیکار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد چشتی صاحب بہت شکریہ, اور بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم ایسے مواقع پر آپ سے بات کرتے ہیں جس میں ہم بہت کچھ انفارمیشن حاصل کر سکیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, ابھی تک تو ہمیں پتا تھا کہ 6-0 ہے, اب معاملہ 8-0 ہو گیا ہے, تو ذرا یہ جو 2 جہاز اور ہیں ان کی کہانی بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا واقعات ہے. 4 رافیل, یہ تو بڑا صدمہ پہنچا ہوگا انڈینز کو, جب اتنی خاموشی ہے سال بھر سے. جی بہت شکریہ صدف اور سائمہ, آپ نے انوائٹ کیا, اور میرے لیے بھی خوشی کا بات ہوتی ہے آپ کے ساتھ آ کے اس موضوع بات کرنا, اور آپ نے بڑی زبردست پریمبل بہت اچھا دیا کہ کیا ماحول بن رہا تھا اور کس طرح مار رہے تھے. دیکھیے یہ ہمیں شروع میں 6 ہی پتا تھا, بالکل ٹھیک بات ہے. آہستہ آہستہ جب ایڈ ہوئے سون آفٹر دا کانفلکٹ, اور میرے لیے اعزاز ہے بلکہ آپ کا ہی چینل تھا جس پر میں نے سب سے پہلے نیوز بریک کی تھی. بدامی صاحب کو رات کو کوئی جب یہ جہاز ہمارے خیریت سے لینڈ کر گئے تھے اور ہمارا کنفرم ہو گیا تھا کہ ہم نے جہاز مارے ہیں, آپریشن روم سے مجھے پتا چلا, تو مجھے جب اجازت ملی کہ میں نیوز بریک کر سکتا تو میں اتفاق سے بدامی صاحب کے ساتھ ہی تھا رات کو کوئی 1:30-2 بجے. آپ کے چینل پر ہی بریک ہوئی تھی, اور اس کے بعد مجھے یہ گریسفل جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہم بڑے ڈگنیفائڈ رہے ہیں, تو ایکچوئل 6 جہاز مجھے بتائے گئے تھے, لیکن کہا گیا تھا کہ 5 کنفرم ہے, آپ 5 بتا دیں. تو میں نے پوچھا کہ آپ ابھی 6 کہہ رہے تھے تو آپ 5 کیوں بتا دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا کیئرفل کیلکولیٹ کرتے ہیں تب کلیم کرتے ہیں, جس کے اندر جہاز کی فوٹیج ہے, الیکٹرانک سینسز ہے, ریڈار کی پکچر ہے, تو سارا مرج ہو کے تو ابھی ہمیں 6ٹا ریکیج نہیں کنفرم ہو رہا. آپ ذرا ویژلائز کریں, تو جب کنفرم ہوگا تو 6ٹا ایڈ کریں گے. تو میں نے جب نیوز بریک کی تھی آپ کے چینل پہ تو میں نے کہا تھا جی ہیں 6 انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ابھی میں 5 کنفرم کر رہا ہوں. تو اس کے بعد میں نے پھر پاک فضائیہ سے اجازت لی تھی. میں اپنی ڈاکومنٹریز 6 سال سے بناتا ہوں, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ریسرچ کرنی ہے اس ٹاپک پر. تو میں 1 سال سے ریسرچ کر رہا تھا. اس دوران میں نے شروع میں پتہ لگ گیا کہ 8 ہیں ہمارے الحمدللہ. تو میں آلموسٹ پورا سال پاک فضائیہ کے ساتھ انٹچ جب بھی ہوتا تھا تو ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو ریوائز کرنا چاہیے. تو فضائیہ کا یا ٹاپ لیڈرشپ کا خیال یہ تھا کہ نہیں, کانفلکٹ ختم ہو گیا, ہم نکل آئے ہیں اس سے, ہم اگلی جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہمیں ری وزٹ کرنے کا کلیم ورسز کلیم میں بحث میں. لیکن میں نے ان سے ہر دفعہ یہ گزارش کی, میں نے کہا دیکھیں آپ اپنی گلوریفیکیشن کے لیے نہیں کریں گے, یہ آپ کریں گے ایک ریکارڈ اسٹیٹ کرنے کے لیے, اس قوم کے آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ہم نے کیا تھا. تو وہ مجھے بڑا شکر ہے کہ 1 سال میں نے ڈاکومنٹری بھی مکمل کر لی, اور اتفاق سے ایئر وائس مارشل طارق غازی جو 7 تاریخ کو تشریف لائے اور انہوں نے کنفرم کیا 80, تو میں نے 6 تاریخ کو ایک ڈاکومنٹری اپنے چینل پر اپلوڈ کی, اس کا ٹائٹل تھا دا 80 ریالٹی. تو وہ میرے لیے بڑا آنر ہوا کہ ایئر فورس نے اگلے دن اس کو سبسٹینشیٹ کر دیا, ورنہ میرے جیسے 100 لوگ بھی ڈاکومنٹری بنا لیں تو شاید اس طرح تو ورتھ یا کریڈیبلٹی نہیں بنتی جب تک پاک فضائیہ آفیشلی نہ گئے. تو یہ جو آپ جہازوں کی بات کر 4 رافیل, یعنی اب 4 رافیل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا؟ نہیں, میں نے تو ٹیل نمبر دے دیے ہیں اس جہاز اپنی ڈاکومنٹری میں, تو میں نے نمبر اور اسکواڈرن دے دیے ہیں کہ اس اسکواڈرن کے 3 ہیں اور دوسرے اسکواڈرن کا 1 ہے. تو میں نے تو 2 اسکواڈرن ہیں ان کے اس کے رافیل کے, تو میں نے تو ٹیل نمبر جو ڈپٹی ایئر چیف نے ہمیں ڈیٹیلز بتائیں اس میں انہوں نے بتایا کہ 4 رافیلز تھے, ایک SU-30 تھا, ایک MiG-29 تھا, ایک میراج 2000 تھا, ایک وہ کہتے ہیں کہ ملٹی رول ان مینڈ ایریل سسٹم تھا. وہ جو ان مینڈ ایریل سسٹم تھا یا وہ ان مینڈ ڈرون تھا, وہ اس کا انہوں نے نام نہیں مینشن کیا, وہ اس کی کیا کہانی ہے؟ اب یہ ایک اسرائیل کا ان مینڈ تھا جو بیسیکلی آلموسٹ لائک اے جیٹ کیپیبل یہ ہوتا ہے, جس طرح وہ ویپنز بہت ہیوی اٹھا دیتا ہے, اور وہ ڈرون صرف سمپل ڈرون نہیں ہوتا جو چھوٹے جیسے ایران نے فائر کیے ہیں امریکہ پر, یہ ہیویلی کمپیٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر آلموسٹ ہاف آف دا جیٹ فائٹر کا لوڈ اٹھا سکتا ہے, یہ انٹیلیجنس کرتا ہے, ریڈار جیمنگ کرتا ہے, الیکٹرانک وارفیئر, تو یہ بڑا قابل, اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت پورٹنٹ تھا, یعنی ہمارے لیے ایک سیریس تھریٹ تھی. تو ہمیں تو یہ شروع میں پتہ لگا تھا, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم پہلے 50 کہتے تھے, پھر اس کے بعد وہ جو 6 ہوئے تھے اس میں یہ شامل تھا. لیکن بعد میں یہ جو جہاز کنفرم ایڈ ہوئے ہیں, ہمارا ریکیج کنفرم ہوا, پھر ہمارے ٹیل نمبر کنفرم ہوئے, پھر ہم نے اسکواڈرنز کا ہمیں تمام کا اسی وقت پتا تھا, اور اوور دا 1 ایئر میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس کے اندر اتنی زیادہ ڈیٹیلز پتہ لگی, ہمیں تو ایگزیکٹ ہر ایک کی فزیکل لوکیشن بھی پتا ہے کہاں گرے ہیں. تمام ڈیٹا کے باوجود میں تو سلام کرتا ہوں فضائیہ کو کہ اتنا گریسفل کنڈکٹ کرنا اپنے آپ کو, کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہائپ کریٹ یا ٹکر چلانے کی شوق میں فگر نہیں بتائی. دے ٹوک آلموسٹ 1 ایئر ٹو ڈیسائیڈ اینڈ کنکلوڈ کہ ہمیں کرنا چاہیے یہ, اور مجھے تو اس پر زیادہ خوشی ہے کہ ہمارا آج ریکارڈ اسٹیٹ ہو گیا ہے,
اور ہمارا فارملائز ہو گیا ایک ڈاکومنٹ کے نظر میں کہہ رہا ہوں. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریکارڈ. چشتی صاحب یہاں پر تو ٹیکنالوجی ورسز ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہمارے پاس J-10C, اب تو ظاہر ہے مختلف بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ایئر کرافٹ آ گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ پھر ہمارا JF-17 تھنڈر, دوسری طرف رافیل. تو ذرا یہ کمپیریزن بتائیے کہ رافیل جیسے کہ ہمارے اس وقت اورنگزیب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ طیارہ تو بڑا زبردست ہے, لیکن اس کو چلانے والے یعنی کہ آلویز مین بیہائنڈ دا گن. تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ کیوں رافیل جیسی تیاری ہونے کے باوجود بھی 4 طیارے گر جانا, یہ تو بڑا لاس ہے. دیکھیے صدف, یہ ایسے نہیں ہو جاتا. اس کی بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ کی تھی پاک فضائیہ نے اینٹی رافیل اسپیسیفک. میں تو 5-6 سال سے اپنے شوق میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, اور میں نے اس کانفلکٹ سے 2-3 مہینے پہلے انہی پائلٹس کو میں ملا تھا جا کر, جب پہلگام بھی نہیں ہوا تھا. تو میں نے پورے دن کا انٹرویو کیا تھا ان کے ساتھ, پورا دن سپینڈ کیا تھا, اور پھر ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اس دوران میں نے جب ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس طرح کے مشن اڑتے ہیں, تو بینگ اے فارمر فائٹر پائلٹ آبویسلی میری کیوریوسٹی تھی کہ اب یہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ مشین ہے. تو مجھے پائلٹس نے بتایا تھا کہ سر ہمیں اینٹی رافیل ٹریننگ کا کہا گیا ہے, ہم صرف کمبیٹ کرتے ہیں, کوئی اور مشن نہیں کرتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوا انشاءاللہ تعالی ہم رافیل کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو میں اس وقت مجھے نہیں احساس ہوا کہ کتنی زیادہ اسپیسیفک وہ مجھے کہتے تھے کہ اٹس لائک اے مائکروسکوپ کے نیچے ہم نے رافیل کو رکھا ہوا ہے, ہم اس کی کمزوریاں دیکھتے ہیں, ایکسپلائٹ کریں گے, کیسے کریں گے, اپنی اسٹرینتھ کو سپر پوز کرتے ہیں اور ریئل وار لائک ٹریننگ کرتے ہیں. تو وہ بعد میں دیکھا, اسی وجہ سے یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا تکا نہیں لگا کہ 8 میں سے 4 رافیل ہے. اس میں سے اس لیے 4 رافیل ہے کہ اینٹی رافیل بہت سیریس ٹریننگ کی گئی تھی اور پہلے سے ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ یہ ہوگا. ہاں, اب جو آپ سوال کہہ رہی ہیں کہ میں ابھی بھی کہوں گا کہ رافیل بھی بہت زبردست جہاز ہے, ون آف دا بیسٹ ٹاپ 4-5 جہازوں میں دنیا کے ابھی بھی شامل ہے. لیکن مین بیہائنڈ دا مشین آبویسلی وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انڈینز نے اس طرح جہاز کو امپلوائے نہیں کیا, انٹیگریٹ ہی نہیں کیا. دیکھیے یہ 2016 میں انہوں نے آرڈر کیا تھا. 2019 میں جب آپ کو یاد ہے ابھی لندن جس کی طرف آپ ریفر کری تھی, جب وہ شوٹ ڈاؤن ہوتا تو انڈین پرائم منسٹر نے کہا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے, اس وقت رافیل ان کو ڈیلیور نہیں ہوئے تھے, اس کے 5-6 مہینے بعد ہوئے تھے. تو اس کے بعد ان کے پاس رافیل ہم سے پہلے آ گیا تھا. J-10C ہمارے پاس 3-3.25 سال سے تھا, ان کے پاس 5.5 سال سے رافیل تھا. دیٹ مینز ان کو ایج ٹائم کا بھی تھا, نمبر بھی 36 تھے, ہمارے پاس تو ان سے آدھے نمبر کے J-10C تھے. تو یہ سارا دیکھتے ہوئے آئی تھنک ان کی انٹیگریشن مسنگ تھی. انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح رافیل ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو اڑایا جائے. چشتی صاحب, آئی ٹیک اے مومنٹ اور ہم اپنے ویورز کو بھی ایک ویژولز دکھانا چاہیں گے. یہ مناظر اگر آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں تو ہم آپ کو دکھائیں. یہ دیکھیں جناب, یہ ہیں ہماری فضاؤں کے محافظ. یہ وہ جذبہ ہے جب یہ سائن کرے تھے, اور یہ وہ سگنیچر تھا جب یہ اس چیز کی اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کرے تھے کہ ہم واپسی شاید ہماری نہ ہو پائے. تو اپنے سر پہ کفن باندھ کے ہماری فضاؤں کے محافظ نکلتے ہیں. یہ وہ شاہین ہے. یہ جو جذبہ ہے, یہ جذبہ کسی فن سے کسی پروفیشن سے نہیں آتا. یہ جذبہ ایمانی ہے, یہ جذبہ شہادت ہے. اور یہ وہ جذبہ ہے جو بچپن سے مائیں سکھاتی ہیں ہمارے جوانوں کو. اور یہ وہ جذبہ ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میں شہید, اور اگر میں بچ گیا تو میں غازی. اور ایدر وے ہمیں منظور ہے, ہمیں قبول ہے. مائیں اپنی بچوں کو, اپنے جوانوں کو فخر سے یہ باتیں سکھاتی ہیں بچپن سے کہ بیٹا شہادت نوش کرنی ہے, شہادت تمہارا الٹیمیٹ گول ہے. اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر یہ ڈاکیومنٹ سائن کیا جا رہا ہے. سر, یہ جو ہم ایک جرت, ایک جذبہ دیکھتے ہیں, جذبہ شہادت, جذبہ ایمانی, یہ کتنا کاؤنٹ ہوتا ہے, کتنا امتیازی بناتا ہے ہمیں جب ہمارا پائلٹ, ہمارے شاہین اپنی مشین پہ بیٹھتے ہیں. یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کتنی برتری دیتا ہے, کتنی اہمیت رکھتا ہے. سائن دیکھیے, جنگ کے دوران بھی اور بعد میں بھی میں نے تجزیہ کیا. دیکھیے سب سے ڈینجرس جو مشن تھا, جو سوئسائڈل کہہ لیں یا ون وے مشن تھا, وہ تھا S-400 جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, اس کو تباہ کرنے کا. دیکھیے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے, بہت ڈینجرس ہے. وہ تقریباً 35 ٹارگٹ کو سائملٹینیسلی انگیج کر سکتا ہے. اس کی جو S-400 جو ڈیجٹ ہے, وہ 400 کا مطلب ہی یہی ہے کہ 400 کلومیٹر سے نزدیک نہیں آنے دیتا کسی کو. جو ہمارا جہاز گیا تھا J-17 تھنڈر, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے, رفلی میں آپ کو اندازے کے لیے بتا دوں کہ اس کی اپروکسیمیٹ سپیڈ تھی 1000 کلومیٹر پر آور. جبکہ یہ جو میزائل فائر کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف, جو اس کی طرف آتا ہے, اس کو 17,000 کلومیٹر کی رفتار سے فائر کرتا ہے. یعنی 1000 ورسز 17,000. تو ذرا ویژولائز کریں کہ کتنا ڈینجرس مشن تھا. کہ اگر
सेकंड کا بھی اگر کوئی ایرر ہو جائے تو اس کا میزائل پہلے فائر ہو سکتا تھا. اور انہوں نے بہت زیادہ رسکی مشن پاک فضائیہ نے کیا تھا, لیکن وہ ضروری اس لیے تھا کہ میں دیکھیے ہوا میں ان کا ایک رافیل پرائڈ تھا, زمین پر جو S-400 پرائڈ تھا, اور سمندر میں وکرانت ان کا پرائڈ تھا. ہم نے ہوا میں رافیل کو ٹارگٹ کیا, سمندر میں ہم اس کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ نکالے ہی نہیں انہوں نے وکرانت کو. ان کو پتا تھا کہ پاک فضائیہ کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسکواڈرن اینٹی وکرانت تیار ہے, یہ بھی میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. تو ہم نے اس پہ بھی بہت مشق کی ہوئی تھی, اور پاک فضائیہ نے پاکستان نیوی کو یہ انشور کرایا ہوا تھا کہ آپ اپنے ریسورسز سے ضرور ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن پاک فضائیہ جب بھی وکرانت نکالا گیا تو الحمدللہ ہماری کیپیبلٹی اسٹینڈ بائی تھی ٹو ٹیک آن وکرانت آلسو. بالکل. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانیوں میں بھی وہ 400 کلومیٹر دور ہی رہے, ہمت نہیں کر سکے قریب آنے کی. ہماری جب ملاقات ہوئی نیوی کے وہاں پر جوانوں سے ابھی 2 دن پہلے افسرانوں سے جوانوں سے, تو ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی. چشتی صاحب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ناؤ واٹ, ظاہر ہے بھارت کے جنگی جنون جو ہے وہ اس کا ہمیں اندازہ ہے, ان کا ایک پورا ریکارڈ ایک پیٹرن ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کر سکتا ہے, لیکن اب شاید ہی وہ اس طریقے سے بھڑکے مار سکے. یہ جو ان کو ہزیمت, جو شکست سے دوچار ہونا پڑا, کسی بھی فوج کے لیے یہ کتنا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ فوج اور حکومت آن بورڈ نہیں تھی, اور اس آپریشن میں انہوں نے اپنی فوج کو جھونک دیا, اور آپ اپنے پھر ڈیورنگ دا وار اپنے جنرلز ہٹا رہے ہیں. یہ ان کی فوج کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک رہا یہ؟ دیکھیے فوج تو لڑتی ہی کاز کے پیچھے ہے. اگر ہماری کاز جسٹیفائڈ نہ ہو تو کوئی فوج نہیں لڑتی. جب آپ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں کسی وار کو, اور اس کے پیچھے آپ کو یہ پتا ہو کہ کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج یا گین حاصل کر رہے ہیں, تو پھر فوج نہیں لڑ سکتی, بیکاز ہماری تو کاز ہی تو مین ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. جب مجھے پتا ہو ایز اے فائٹر پائلٹ کہ میرے ملک پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہے, اور میری سوورینٹی کو, ملک کی سالمیت کو, آنے والی نسل کے میرے مستقبل کو کوئی خطرہ ہے, تو یہ میری کاز اور ہوگی. جب مجھے یہ پتا ہو کہ اس وکٹری سے کوئی پولیٹیکل مائلیج کسی نے لینی ہے, تو بالکل آل ٹوگیدر میری. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ڈیفرنسز بھی آئے تھے ان کی ملٹری کے اندر. ان کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف کو چند دن پہلے سیک کر دیا گیا تھا, شاید وہ ان کا یہی خیال تھا, اور خبریں یہی آئی تھی کہ انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا کہ آپ ایئر فورس کو اور ملٹری کو اس پہ نہ جھونکیں. لیکن ظاہر ہے پولیٹیکلی گورنمنٹ اگر کوئی موٹیویٹڈ اپنا ایجنڈا رکھتی ہے, تو اگر وہ نان کنفارمسٹ کوئی بھی ہو تو گورنمنٹ نہیں پسند کرتی. تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ اگر دوسرا آن ٹاپ آف, دیکھیے ایک کریڈیبلٹی بہت ضروری ہوتا ہے. میں حیران اس ایئر فورس چیف پر بھی تھا, حالانکہ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل ہے, لیکن انڈین ایئر فورس چیف دیکھیں 90 ڈیز کے بعد آئے تھے جنگ کے بعد تقریباً اگست میں, اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے 5-6 جہاز مارے ہیں. پھر 2 مہینے اور گزر گئے, یعنی ٹوٹل 5 مہینے گزر گئے. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے 10-12 مارے ہیں. مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کس طرح کی ایئر فورس ہے جس کو 5 مہینے تک ہمارا کاؤنٹ ہی نہیں پتا. ثبوت تو بڑی بات کی بات ہے کہ ثبوت دیں گے کہ نہیں دیں گے. تو ہمارا کوئی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز اے فائٹر پائلٹ ہمارا اس دن کا اینڈ نہیں ہو سکتا, یعنی ہم پیک اپ نہیں کر سکتے جب تک جو ہم نے مشن کیا ہوتا ہے, بومبنگ کی ہو, اسٹرافنگ کی ہو, فائرنگ کچھ کیا ہو, جب تک اس کی ڈی بریف نہ ہو جائے, لیسن ڈرا نہ ہو جائے, تب ہم گھر جاتے ہیں. تو یہ کون سی ایئر فورس ہے جس نے جنگ کے مشن میں 5 مہینے چھٹی کر. ہو گیا ہے چشتی صاحب یہ معلوم کرنا کہ کون سا جہاز گرا ہے, ظاہر سیریل نمبر کنفرمیشن تو بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. جی میں عرض کروں نا کہ میرے لیے بڑا آنر ہے کہ اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں میں نے تمام یہ ڈاکومنٹری کے ثبوت شوٹنگ کے لیے اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں آپریشن روم میں جا کر دیکھے, اور مجھے کچھ دیر نہیں لگی جاننے میں, کیونکہ ریلیٹ کرنا تھا آپ نے اس سینسر کو, اس ان پٹ کو, اس پروف کو اور اس ثبوت کو آپس میں جب مرج کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ تو میرے لیے اعزاز بھی تھا, اور مجھے حیرت ہوئی کہ ان کو کیوں اتنی مشکل پیش آئی کہ 5 مہینے تک وہ یہ ایویلیویٹ ہی نہیں کر پائے کہ انہوں نے پاکستان کا کیا نقصان پایا. اور آج سال گزر گیا تو آج تک نہ وہ فگر بتا سکے کہ پاکستان کا کیا نقصان کیا ہے, نہ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں. وہ اسی طریقے جیسے پہلگام کا ثبوت کوئی نہیں دیا انہوں نے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اور یہ سر 2025 میں 6 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک مارکہ حق بنیان مرصوص. اس کے بعد جنگ کے کلیے کتنے تبدیل ہو گئے سر؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک پر تکیہ تھا, رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم پر تھا, رافیل تھا کیونکہ وہ فرانس کے جہازوں پر تھا, اسرائیل کے ڈرونز پر تھا, سب کو نیست و نابود کر دیا پاکستان نے اپنی قدرے نیو ٹیکنالوجی سے, جس کو ہم نے مطلب نیولی ایکسپیریمنٹ کیا تھا بیٹل فیلڈ کے اندر. جنگ کے کلیے کتنے تبدیل ہوئے ہیں آفٹر بنیان مرصوص؟
جی جنگ بہت سب سے زیادہ ٹرانسفارمیشن تو آلموسٹ آپ دیکھیں ہوائی جنگ میں ہی ہوئی ہے، کیونکہ ایئر پاور بہت ٹیکنالوجی انٹینس ہوتی ہے، اور ہم نے بھی جو کلیے بدلے تھے وہ پچھلے 4-5 سال میں ایکسٹینسولی ہم نے سائبر کمانڈ پر کام کیا، ایئربورن ارلی وارننگ پر کام کیا، لوئٹرنگ مشن، کلر ڈرون. تو یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ نیچر بدل چکے ہیں آلریڈی. ہماری پاک فضائیہ سے میں آپ کو لیڈ لے کے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم نون 78 سالوں سے دنیا میں جانتی تھی کہ ہم ایک ڈیفینسو اور ری ایکٹیو ایئر فورس ہے، یعنی ہمیں کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم ری ایکٹ کرتے ہیں. اب یہ وہ ہماری ایئر فورس وہ نہیں رہی ہے، ہماری ایک ڈسرپٹیو ایئر فورس ہے، ہماری ایک انوائرمنٹ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے والی ہے، ہماری ایک گیم چینجنگ ایئر فورس ہے. کیونکہ ہمارا وہ امپریشن انڈیا کو نہیں رہنا چاہیے کہ اگر کوئی حملہ ہوگا ہم ری ایکٹ صرف کریں گے، ڈیفینڈ کریں گے. ہم اوفینس بھی کریں گے اور ایک پروہیبٹیو جو پرائس ہے وہ امپوز کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو آنے والی جنگیں ٹیکنالوجی انٹینس ہونی ہے. جو انفارمیشن پہلے گیدر کر لے گا، جیسے ہم نے رافیل کے بارے میں پہلے سے اکٹھا کیا، وہ جیتے گا. جو سپر امپوز کرے گا اپنے ڈیسیژن میں اور دشمن کو ڈیفینسو اور ری ایکٹیو موڈ میں کر دے گا، وہ جنگیں جیتے گا. اور چشتی صاحب میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ ایک ہے اٹیکر کو زیادہ اس کی پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے، تیاری ہونی چاہیے. اور ہم تو ظاہر ہے ہم تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اپنے کہتے ہیں نا دفاع کا حق جو ہے محفوظ رکھتے تھے، اس کے تحت ہم نے جواب دیا ہے. ہماری تیاری ان سے زیادہ تھی. میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے. دیکھیں ہم تو میں جب کیڈٹ بھرتی ہونے گیا تو سب سے جب ہماری رسالپور اکیڈمی میں ایک دیوار پر لکھا ہوا تھا، آج بھی سچ ہے اتنے سالوں بعد بھی، اس میں لکھا ہوا تھا، دا مور یو سویٹ ان پیس دا لیس یو بلیڈ ان وار. ویری ویل سیڈ. جس کا مطلب کلیئر کٹ ہے کہ اگر آپ جنگ کے اندر کم نقصان اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر زمانہ امن کے اندر تیاری کریں. اور پاک فضائیہ کا میں ایک اور دلچسپ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے تو کہا نا، نیل چوہان صاحب CDS نے کہا انڈیا کے کہ ہم نے نقصان اٹھایا، پھر ہم نے جہاز گراؤنڈ کیے، پھر ہم نے نئے ٹیکٹکس ریوائز کیے اور پھر ہم نے کم بیک کیا. آپ کس طرح پاکستان ایئر فورس جیسی ہائیسٹ کمبیٹ ریڈی ایئر فورس کو آپ انگیج کرتے ہیں، پھر اپنی ایئر فورس کو گراؤنڈ کرتے ہیں، پھر ٹیکٹکس امپروو کرتے ہیں اور پھر کم بیک کرتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کی 4-5 نمبر کی ایئر فورس کو یہ کیسے افورڈ کر سکتی ہے؟ میں نے ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ میں اکثر ان بیسز پر جاتا رہا ہوں، تو میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پائلٹس انڈسٹریل ایکسرسائز 2024 کا میں نام لے کر آپ کو بتاتا ہوں، 26 ملکوں نے حصہ لیا تھا. پاک فضائیہ کے 70 جہاز پارٹیسپیٹ کرتا، میں بریفنگ ڈی بریفنگ میں دیکھتا تھا. تو جب میں یہ ہوا سارا واقعہ اور مجھے پتا لگا کہ 85 جہاز آئے تھے، 85 آئے تھے، تو میں نے وہ کوریلیٹ کیا اور ریکال کیا کہ پاک فضائیہ کے پائلٹ تو نارمل پیس ٹائم میں اس طرح کی جہازوں کی پریکٹس کرتے ہیں، اس لیے ان کو نہ کوئی شوق لگا الحمدللہ، نہ کوئی سرپرائز لگا. تو یہ بہت بڑا فرق تھا ٹریننگ ورسز ریئل وار لائک. کیونکہ ہم جس طرح ٹریننگ کرتے ہیں اسی طرح لڑتے ہیں، جس طرح لڑتے ہیں اسی طرح ٹریننگ کرتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ.